اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 سے 120 تک ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان کا۔ بدیع اس چیز کہتے ہیں کہ جو بغیر مادے کے بنائی جائے، بغیر نقشے کے بنائی جائے۔ السماوات آسمان، والارض اور زمین کو۔ واو کا معنی اور اذا کا معنی جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی بھی حکم کا۔ یہ قضا آپ کے لیے نیا لفظ ہے، باقی سارے آپ نے پہلے پڑھے ہیں۔ امرن کسی بھی کام کو، امر حکم کو کہتے ہیں، کام کہتے ہیں۔ فَإِنَّمَا تو وہ صرف یقولو کہتا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا پہلے۔ لہو اس کو، لہو دو لفظ ہیں، لام اور ہو۔ لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی وہ، یعنی اس کو کن ہو جا۔ یہ امر ہے، کانا یکونو کن ہونے کو معنی میں ہوتا ہے۔ فا کا معنی پس یکونو وہ ہو جاتا ہے۔ واو اور کالا فرمایا الذین ان لوگوں نے، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ لا نہیں پہلے گزر چکا ہے۔ یعلمون جو جانتے، ٹھیک ہے۔ یعلمون پیچھے بار بار آپ نے پڑھ لیے۔ لو لا کیوں نہیں، لو کیوں لا نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے۔ یکلمنا کلام سے ہے، کاف لام میم، یہ دیکھیں یا کا معنی وہ، آگے کاف لام میم ہے جس کا معنی کلام ہے، اور نا اس کا معنی ہے ہم۔ یکلمنا وہ ہم سے کلام کرتا، کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ او یا یہ پہلے گزر کے تأتینا وہ نہیں لاتا نا ہم پر، آیتن کوئی آیت، یہ سارا پڑا ہوا ہے۔ کذالک اسی طرح، کالا کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، ہم کا معنی وہ، ٹھیک ہے۔ من قبلہم ان سے پہلے، مثل کا معنی مثل، اسی طرح کی۔ قولہم ان کی بات تھی، قول بات تھی، قول بات کو کہتے ہیں، ہم ان کی۔ تشابہات متشابہ ہیں، ملے جلے ہوئے، یہ نیا لفظ ہے۔ قلوبہم ان کے دل، دو لفظ ہیں، قلوب ہے اور ہم ہے۔ قلوب دل، ہم ان کے۔ قد تحقیق، بینا ہم نے بیان کی، بینا بیان کی، نا کا معنی ہم۔ الآیات آیتیں، لقومن ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے۔ لام کا معنی کے لیے، قوم ہوگی، یوقن جو یقین رکھتی ہے۔ انا بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ارسلہ بھیجا، نا ہم نے، کا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، حق۔ بشیرن خوشخبری دینے والا، واو اور نذیرن ڈرانے والا۔ یہ دو نیا لفظ ہیں، پہلے نہیں گزرے، باقی سارے اپنا پڑھے ہوئے ہیں۔ واو کا معنی اور، لا نہ، تسألو سوال کیا جائے گا، تسألو سوال سے بنا ہے، یہ بھی نیا لفظ ہے آپ کے لیے۔ عن کا معنی سے اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، جہیم جہنمی۔ واو اور لن ہرگز نہیں، تردا آپ سے راضی ہوں گے، تردا راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، تردا رضا سے ہے، رضا راضی ہونے کو کہا جاتا ہے۔ عن کا دو لفظ ہے، عن کا معنی سے، کا معنی آپ، عن کا آپ سے۔ الیہود یہودی، واو اور لا نہیں، النصارا عیسائی، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، تتبع آپ پیروی کریں، اتباع سے ہے، اتباع پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ شروع میں تا، اس کا مطلب ہے تو، اور آگے تبع اتباع سے پیروی کہتے ہیں۔ ملتہم ان کی ملت کی، یعنی ان کے دین کی۔ ملت ہو گئی، ہم ان کی ملت یا ان کا دین۔ قل آپ فرما دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، انا بے شک ہدا ہدایت اللہ اللہ تعالیٰ کی، ہوا وہ الہدا ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ واو کے معنی اور، لئن اگر،
اتبعتا آپ پیروی کرتے، آخر میں تا زبر تا آیا تو اس کا مطلب ہے تو، اتبعتا اگر تو پیروی کرتا، احوا خواہشات کی، احوا خواہشات کہتے ہیں ہم ان کی، اگر تو پیروی کرتا ان کی خواہشات کی، بعد کا معنی بعد، الذی اس کے، جا کا آیا آپ کے پاس، جا آیا کا آپ کے پاس، من العلم علم، ما نہیں لکا آپ کے لیے، ما نافیہ جس کا معنی نہیں، لام کا معنی کے لیے، کا معنی آپ، ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من کا معنی سے اللہ، اللہ سے، اللہ سے، ما لکا نہیں ہے من اللہ اللہ سے بچانے والا، من کا معنی سے ولین کا معنی ہے دوست، واو اور لا نہیں نصیر مددگار۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، اب اس کی میں تشریح بھی کرتا ہوں، باماورہ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بدیع السماوات بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے امراً کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا تو صرف یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر مادے کے پیدا کیا ہے، نہ زمین کا اور آسمان کا پہلے سے مادہ تھا، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی سٹرکچر تھا، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی اس طرح بنانے کی، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ یہ کام ہو جا تو کام ہو جاتا ہے۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا یا کیوں نہیں لاتا ہم پر آیتن کوئی آیت، کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم اسی کی طرح بات، تشابہت ملے ہوئے ہیں قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بینا ہم نے بیان کر دی ہیں الآیات آیتیں لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشرکین نبی کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ کلام کرتا ہے، یا آپ پر اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے، یا آپ پر نشانی آتی تو ہم پر بھی نشانی کیوں نہیں آتی، یہ سارا کچھ ہم سے بھی ہونا، ہم سے بھی اللہ کلام کرے ہم تب مانیں گے، اس طرح تو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے لوگ جو یہودی تھے وہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھنا لکھیں اپنے آنکھوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، یہ سارے کافر اور منکر ایک ہی طرح کے ہیں، ہم نے تو یقین رکھنے والوں قوم کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ انا بے شک ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولا تو سلو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری جنت کی خوشخبری دینی ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور آپ ڈرا رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری تو بس ڈرانا ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ ولن اور ہرگز نہیں تردا آپ سے راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود و یہودی، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی نہ کر لیں ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، ولا ان اتبعت اور اگر آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم، مالک نہیں آپ کے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، من ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب آپ جتنی کوشش کر لیں یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ہاں اس وقت راضی ہوں گے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پر چلے پڑیں، ان کی پیروی کر لیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا لہذا یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اصل ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا اور آپ کو سچ اور برے کی تمیز کا بھی پتہ چل گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو نہ کوئی دوست بچا سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار بچا سکتا ہے۔ تو یہ آج کے یہ جو ہمارا سبق تھا اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح طریقے کے ساتھ تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔